اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء، سرتاج انبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے کنجوسی یعنی بخل کی مذمت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور بخل کرنے کے جو نقصانات انسان اس دنیا میں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد آخرت میں جو نقصانات اٹھائے گا، اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، البخل وسوء الخلق۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی دو خصلتیں جو کسی مسلمان مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ان میں پہلی خصلت ہے بخل اور دوسری خصلت ہے بدخلقی۔ یہ دو ایسی صفات ہیں جو کسی مومن میں، کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ جو بخل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے، وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، وہ انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ اور متعدد روایات کے اندر اس کی بڑی شدید مذمت ہوئی ہے، بعض مقامات پر تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ بخیل انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، بخل سے ہم کیسے بچیں اور بخل کہتے کسے ہیں؟ یعنی انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے لیکن وہ اس مدد کرنے سے کتراتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اللہ نے استطاعت بھی دی ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، اس کے باوجود وہ کسی کی مدد کرنے سے ہچکچاتا ہے تو وہ بخیل ہے۔ اچھا، یہ مدد فقط پیسوں کی اور مال کی ضروری نہیں ہے کہ صرف مال کی مدد اگر نہیں کرتا ہے تو وہ بخیل ہے۔ مدد کسی بھی عنوان سے ہو سکتی ہے۔ مدد کبھی علمی حوالے سے، علمی میدان میں کسی کی مدد کرنا ہے تو یہ بھی مدد اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ بخیل ہے۔ کبھی فکری اعتبار سے اس کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی قلم کے ذریعے کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے، اور کبھی پیسے کے ذریعے سے مدد کرنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات عزت کے ذریعے سے کسی کو رسپیکٹ دے کر اس کی مدد ہوتی ہے۔ تو ان تمام مقامات پر انسان اگر اپنے آپ کو روک دیتا ہے کسی کی عزت کرنے سے، کسی کے علمی مقام پہ مدد کرنے سے، کسی کی مالی مقام پر مدد کرنے سے، تو وہ انسان بخیل کہلاتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ سب سے بخیل انسان وہ ہے کہ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ان کا نام مبارک آ جائے اور پھر اس نام مبارک کے آنے کے بعد درود و سلام نہ بھیجے۔ یعنی اللہ کے نبی کا نام جب بھی آئے تو درود و سلام بھیجنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر درود بھیجنا، یہ اصل میں درود ہے کہ جب بھی رسالت مآب کا نام آ جائے۔ ناظرین کرام، اس کے کیا نقصانات ہیں کہ ایک انسان بخیل ہوتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ایک واقعہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک شخص بخیل تھا، بہت زیادہ بخل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اچانک اس کے دروازے پہ دق الباب ہوا اور آواز آئی کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس شوہر کو شدید غصہ آیا، یہ بخیل تھا، غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہا، جاؤ، اس سے کہا کہ میرے دروازے سے ہٹ جائے، نکل جائے یہاں سے، ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ زوجہ نے حکم کی اطاعت میں جا کر کے اس فقیر کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میرے شوہر بہت غصے میں ہے۔ اس فقیر کو وہاں سے بھگا دیا۔ کافی عرصہ گزرتا رہا، اللہ رب العزت نے اس انسان کو جو اتنا بخیل تھا، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد نہیں کرتا تھا،
آہستہ آہستہ اس کے کاروبار میں تنزلی کی طرف یہ جانے لگا اور اس کے کاروبار میں جو ہے وہ نقصان ہونا شروع ہوا. اور ایک وقت وہ آیا کہ اتنا نقصان ہوا, اس کا کاروبار ختم ہوا, اس کے پاس جو کچھ تھا ایسڈز وغیرہ اس کو اس نے بیچ باچ کے یہاں تک کہ وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا, گھر بیچ دیا, سب کچھ بیچ دیا. اور اپنی زوجہ کو کہا کہ اب میرے پاس کھلانے کے لیے تیرے لیے کچھ نہیں ہے, لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تم اپنے گھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ. اپنی بیوی کو طلاق دیا اور وہ فقیر بن کے راستے میں فٹ پاتھ پہ زندگی بسر کرنا شروع کیا. کافی عرصہ گزرا, یہ زوجہ اس کی جب انہوں نے طلاق دیا کچھ عرصے بعد اس کی کسی ایک اچھے انسان سے شادی ہوئی اور وہ اچھی طرح اپنی زندگی بسر کرنے لگی. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ زوجہ جو اب کسی دوسرے کے ساتھ شادی ہو چکی ہے, اس بخیل انسان کی زوجہ تھی پہلے, وہ اپنے گھر میں موجود تھی اور اس کا شوہر آیا اور کھانا سامنے لگا دیا اور کھانا کھانے لگے تو اسی طرح جیسے سے پہلے آواز آئی تھی دک الباب ہوا اور ایک فقیر نے آواز دیا کہ میں بھوکا ہوں. اب اس عورت کا دوسرا شوہر کہتا ہے کہ اپنی زوجہ سے لے جاؤ یہ کھانا, یہ جو طعام, یہ جو اچھے ڈشز ہے اس کو کہا کہ لے جاؤ اس فقیر کو کھلاؤ. زوجہ حکم کی تعمیل میں وہ کھانا لے کر جاتی ہے, اس فقیر کے سامنے جاتی ہے. جب فقیر کو دیکھا تو انتہائی حیرت زدہ ہو گئی اور اپنے شوہر کو آواز دیا کہ آپ باہر چلے آئے. شوہر باہر آ کے دیکھا, کیا ہوا؟ کہا دیکھ اس فقیر کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے جو میرا پہلا شوہر تھا, یہ میرا پہلا شوہر تھا جو آج فقیر بن کے میں اور آپ کے دروازے پہ آیا ہے. تو اس دوسرے شوہر نے مسکرا کے جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ حیرت زدہ ہوئی خاتون. کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو آپ کا پرانا شوہر, پہلا شوہر تھا, اور تجھے پتا ہے کہ وہ جو تیرے گھر میں فقیر بن کے آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ میں تھا. یعنی دوسرا شوہر پہلی مرتبہ جب اس کے گھر میں فقیر بن کے آیا تھا تو اس انسان نے بخل کی وجہ سے, کنجوسی کی وجہ سے اس کو کچھ کھلانے کے بجائے اس کو دھکے دے کے وہاں سے بھگایا تھا. اور آج خدا نے اس کو دولت سے نوازا اور اب یہ جو ہے اللہ کی اس دی ہوئی دولت کو خرچ کر رہا ہے اور اس فقیر میں جو باہر آواز دے رہا تھا اس کو کھانا کھلا رہا تھا. اور یہ دونوں شوہر, آج جو دولت مند شوہر ہے کل وہ فقیر بن کے پہلے شوہر کے گھر میں آیا تھا اور اس کی کنجوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار کو ختم کر دیا اور وہ فقیر بن گیا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے, اللہ خود قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں ہم نے کمایا ہے, ہم نے محنت کی ہے. دیکھیں ہم نے محنت کی ہے, میں جاب کر رہا ہوں, میں زحمت اٹھا رہا ہوں, لیکن میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی استطاعت, طاقت اللہ نے ہی تو دی ہے. اگر مجھے آج بولنے کی طاقت اللہ نہ دیتا تو میں کیسے کرتا یہ کام. ناظرین کرام, یہاں مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی, لیکن اب میں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معروف مذہبی اسکالر ہیں, مولانا سید سجاد شبیر رضوی صاحب ہیں. آپ نائب صدر متحدہ علماء محاذ ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اللہ کے کرم, آپ کی دعائیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا, بہت شکریہ. اچھا قبلہ, ہماری گفتگو آج ہمارا موضوع ہے بخل یعنی کنجوسی کی مذمت جو قرآن مجید کے اندر, احادیث مبارکہ کے اندر ہے, اور اس کے نقصانات جو انسان دنیا کی زندگی میں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی میں اٹھایا. اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. قبلہ یہ بتائیے گا خود کنجوسی اور بخل ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا کہ یہ بخل کیا چیز ہے, کس کو ہم بخل کہتے ہیں, کنجوسی کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت عصر حاضر کا موضوع ہے اور بہت اہم موضوع پہ آپ جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں, کنجوسی اور بخل. جی, اس میں آیت اللہ دست غیب علیہ رحمان نے گناہان کبیرہ میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کنجوسی وہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں, مگر دوسرے کے لیے جو ہے آپ جو ہے وہ کنجوس ہیں اور آپ کے پاس سے جو ہے کوئی شے جو ہے وہ نہیں نکل رہی, اس کو کنجوسی کہتے ہیں.
اور بخل کہتے ہیں اس کو کہ انسان جو ہے نہ اس کے پاس مال و زر موجود ہے، نہ وہ اس سے فیض اٹھا رہا ہے اور نہ دوسروں کو فیض دے رہا ہے۔ تو یہ دونوں بیماریاں جو ہیں نفس کی، ایک کنجوسی اور بخل، یہ دونوں ایک معاشرے کا جو ہے بہت بڑا ایک ناسور ہے، جس سے معاشرے میں جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ ایک پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے میزان الحکمہ میں فرماتے ہیں، ایک بڑی معتبر اعلیٰ تفسیر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جاہل جو ہے وہ سخی اس عبادت گزار سے بہتر ہے کہ جو عبادت تو کرتا ہے مگر وہ کنجوسی اور بخل سے کام لیتا ہے۔ تو ایک جاہل جو ہے جو عبادت نہیں کرتا اور جو مگر یہ کہ وہ لوگوں کو سخاوت سے فیض پہنچاتا ہے۔ اب یہاں میں جیسے سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہاری اولاد تمہاری کام آئے گی، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، بلکہ وہی نجات یافتہ ہوں گے جو قلب سلیم لے کے آئیں گے۔ یعنی اللہ واضح یہ کرنا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں جو مال جمع کر رہے ہو وہ صرف اپنے، آج بھی آپ ڈاکٹر صاحب معاشرے میں کسی سے پوچھیں گے کہ یہ تم جو یہ اتنی سی زندگی ہے 60 سال کی 70 سال کی، تم اتنا سارا مال جمع کر رہے ہو، یہ اتنے بڑے محلات بنا رہے ہو، یہ آسائشیں، آپ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو فوراً کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے بنا رہا ہوں، میرے اولاد کے کام آئے گی۔ مگر قرآن فرما رہا ہے کہ نہ مال تمہارے کام آئے گا نہ اولاد تمہارے کام آئے گی۔ اس کی قرآن مجید کی آیت کو لے کے اب چلتے ہیں کافی کی طرف کے ابو بصیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ اب مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اے ابو بصیر اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ مال تم میری کیا مدد کرو گے۔ مال کی آواز آتی ہے، اس پیسوں سے غسل ہوگا، کفن ہوگا، مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر ابو بصیر اپنی اولاد کی طرف دیکھتا ہے کہ اولاد میں نے تمہیں پروان چڑھایا، تمہارے لیے بخل کی، کنجوسی کی، لوگوں کا حق مارا، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، اب یہ تم کیا کام آؤ گے؟ تو اولاد کہتی ہے کہ ہم تمہیں دفن کریں گے، کفن دیں گے، تمہیں قبرستان میں دفن کر کے آئیں گے۔ اے ابو بصیر اب انسان کے پاس ایک چیز رہ جاتی ہے، مولا وہ چیز کیا ہے؟ کہا وہ ہے دنیا میں نیکیاں، اگر حسن سلوک کیا ہوا ہوتا ہے دنیا میں، سخاوت کی ہوتی ہے دنیا میں، حقوق العباد کو ادا کیا ہوتا ہے، تو وہ قبر میں جو ہے کام آتا ہے، ورنہ انسان جو ہے بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی عرض کروں گا میں آپ کے اس چینل کی توسط سے کہ بخل اور یہ کنجوسی، یہ یعنی 44 گناہ کبیرہ جو ہے وہ قائم کیے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا آیت اللہ دست غیب میں، اس میں کنجوسی کو بھی آیت اللہ دست غیب نے گناہ کبیرہ میں تعبیر کیا ہے۔ اچھا جی، اچھا مولانا صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات انسان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان جو ہے نہ تو اچھا لباس پہنتا ہے، نہ اچھا گھر کا انتظام کرتا ہے، جو روزمرہ زندگی کے اندر جو اس کے ضروریات زندگی میں ہے اس کو بھی وہ اس سے استفادہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ کے پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، ایک جھونپڑی سے گھر میں رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ دنیا میں سادگی ہونی چاہیے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت عصر حاضر کا سوال کیا۔ دیکھیں ایک متقی ہے جو کہ ایک لباس پہنتا ہے، اور جیسے ہمارے عارف گزرے ہیں بہت بڑے بڑے، جن کی ابا جو ہے، میں جب طالب علم تھا تو میرے استاد نے مجھے یہ بتایا کہ میری ابا جو ہے جس کو میں پہنے ہوئے ہوں، اس ابا کو 30 سال ہو گئے ہیں، میں نے بدلی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ابا جو ہے نہیں بدل رہے ہیں، مگر کیا ہے کہ وہ عارف جو کہ ایک لباس میں ہیں، ایک ابا میں ہیں، جھوپڑی میں ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دنیا کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ ان کا دسترخوان جو ہے وہ لگا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ان کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جا رہا ہے۔ یہ ہے سخاوت، یعنی خود تو تقوی کو اختیار کرنا اور لوگوں کو یعنی جو ہے اپنی سخاوت سے کسی کو خالی نہ لوٹانا۔ مگر ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ساری نعمتیں ہیں اور وہ پھٹے پرانے لباس بھی پہن رہا ہے اور جھونپڑی میں بھی رہ رہا ہے، مگر نہ خود استعمال کر رہا ہے
نہ دوسروں کو فیض پہنچا میں رہا ہی پوچھنا چاہ ہے. یہ بخل اور کنجوسی ہے. جی اور یہ سخاوت، یہ تقوی کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ خود تو سادہ ہے، خود تو سوکھی روٹی کھا رہا ہے، ٹھیک. مگر لوگوں کو نعمت الہی عطا کر رہا ہے جو اس کے پاس اللہ نے اس کو نعمتیں دی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس موضوع پر تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی. میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں. قبلہ مولانا سید سجاد شبیر رضوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کنجوسی کے حوالے سے بہترین گفتگو فرمائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا ناظرین کرام، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات انسان جو ہے اس خصلت کو، اس عادت کو جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں جیسے بخل کی عادت، اور قبلہ مولانا سید شبیر رضوی صاحب نے بھی کہا کہ انسان جو ہے کبھی کبھار ایسا انسان نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو کھلاتا ہے. تو یہ انتہائی بخیل کی انتہا درجے کی نشانی ہے کہ وہ خود بھی نہیں کھاتا، مال جمع کرتا ہے نہ خود استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی کو کھلاتا ہے نہ کسی کو وہ مال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو یہ بخیل انسان کی نشانی ہے. اللہ رب العزت ہمیں دولت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے حقیقت میں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت بھی قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو آج ہم اور آپ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ دیکھیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے تو میں نے محنت سے کمایا ہے، یہ میرا ہی ہے. نہیں، محنت سے کمائے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کو محنت کے لائق بنانے والا اللہ ہے. آپ کو صحت و تندرستی دیا تبھی تو میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر میں بیمار ہوتا، میں بستر میں ہوتا، اگر یہ زبان سے جو گفتگو کر رہا ہوں، اگر میری زبان سے گفتگو میں کرنے کا جو ہے لائق نہ ہوتا تو میں یہ گفتگو نہیں کر سکتا. تو اسی طرح انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے. نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے وہ ایک سب کچھ کام انجام دیتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا ہے. خدا کا شکر ادا کرنا چاہے. اللہ نے نہیں کہا کہ سب کچھ دے دو، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ دے دو. یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے ان میں سے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. یہ اللہ چاہتا ہے کہ ایک انسان جمع کر کے، خود اسٹاک کر کے دوسروں کو نہیں دے رہا. آج ہماری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ غربت کی جو ہے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ چند لوگ، چند خاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے دولت کو سمیٹا ہوا ہے اور وہی کھا رہے ہیں، کسی کو دے نہیں رہے. لہٰذا لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر یہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہو اور اللہ کے قوانین کے مطابق عمل ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ناظرین کرام، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اور آپ کے قیمتی مشوروں کا ہمیں شدید اور اشد ضرورت ہے. آپ اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیے گا. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.